آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سندھ اسمبلی ہے یہ سب کی تمام لوگوں کی نمائندہ اسمبلی ہوگی سر؟ جی بالکل، یقیناً سب کی نمائندہ اسمبلی ہوگی. میں صرف ایک آپ کو پوری سچویشن ذرا بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہاں پہ 2-3 طرح سے مقابلے تھے نا. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹ سے تھے آزاد اراکین جو ان کو ظاہر ہے نشان نہیں ملا یا جو کچھ بھی تھا، پھر جماعت اسلامی تھی. دوسری طرف ایک بہت بڑا اتحاد تھا جس کو پی ایم ایل این جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی. پی ایم ایل این بھی اس میں تھی، ایم کیو ایم بھی، جی ڈی اے بھی، جے یو آئی ایف بھی. اب یہ سب لوگ ساتھ تھے اور انہوں نے الیکشن کیے. اب جب یہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے. نون لیگ اس میں نہیں ہے اور ایم کیو ایم بھی نہیں. وہ نون لیگ سندھ میں ہے نہیں سر. نون لیگ کا کہاں سٹیک ہے سندھ کے اندر؟ میں عرض کروں آپ کو کہ نون لیگ کا کچھ نہ کچھ ووٹ ضرور ہیں، لیکن انہوں نے تو یہ الائنس بنایا تھا نا ہمارے خلاف. اور میں ایک اور چیز کی بھی وضاحت کر دوں جو بہت بڑا کنفیوژن آتا ہے. دیکھیں بالکل اعتراضات ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کے جو لوگ الیکشن میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی والے، اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی کچھ ریزرویشنز ہیں. میں کراچی اور حیدرآباد شہر کی حد تک جو بہت زیادہ متنازع ایشوز ہیں جہاں پہ جو کلیئر ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ حیدرآباد رورل سے اگر آپ شروع کریں جس میں وہاں سے ایک ایم این اے 2 ایم پی اے کی سیٹیں اور پورا باقی جو سندھ ہے وہاں سے اگر کوئی شکایات ہو، کوئی فارم 45 جو ہے وہ میچ نہ کر رہا ہو جو رزلٹ آئے ہیں، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ خاص طور پر جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے اس الائنس سے، ان سے کہ جس طرح یہ ایک ذہنوں میں ہے کہ جی ایم کیو ایم کو جتوا دیا گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں جتوایا گیا. سر ایم کیو ایم تو خود یہ کہہ رہی ہے، وہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہے اس میں گورنر سندھ کی جو ہوئی، انہوں نے کہا نا کہ ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے تو پھر کسی اور کا 200% جعلی ہے. تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ذرا عوام کو تو سمجھائیں. صرف ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہی، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی، جی ڈی اے، سندھ کی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو کس نے مینڈیٹ ان کا چوری کر لیا سر؟ اور کیسے ان کو مطمئن کریں گے؟ عوام میں کیسے لائیں گے آپ؟ دیکھیں جو ایم کیو ایم کے الائز ہیں وہ انہی کو کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں کہہ رہے. میں تو آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں نا کہ ہم تو حاضر ہیں. ہم تو بالکل ہے کہ اگر کہیں پہ فارم 45 اور وہ میچ نہیں کر رہے، کراچی حیدرآباد شہر کے علاوہ رورل حیدرآباد اور اباڑوں تک، کمو شہید تک، تو ہم اس کے لیے بالکل پیپلز پارٹی حاضر ہے. بلکہ ہمارے خلاف تو بڑا سخت الائنس، بڑا ان کو سپورٹ کیا گیا. میں صرف ایک عرض کر دوں گا کہ جو ہمارے پی ٹی اے میرے بہت مہربان ہیں، شعیب صاحب اور دیگر جو دوست بیٹھے ہیں، اب ایک تھی 9 مئی، ایک 9 مئی تھی، ایک ہے 8 فروری. اب 8 فروری کو انجوائے کیا جائے، جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو انجوائے کریں، اور جو ان کا چھنا ہے اس کی بالکل اس کے پیچھے لگیں، اور جو عدالتیں ہیں، جو ٹریبونلز ہیں، وہاں پہ ان کو کریں. اور ایک سموتھ سیلنگ کے لیے جو آپ نے بھی آپ کے انٹرو میں بھی تھا کہ ایک پروسیس جیسے ناصر حسین شاہ صاحب ابھی شعیب شاہین صاحب آپ کو بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 لے کر وہ ہر جگہ پہ گئے ہیں. میں ان سے بات کرتی ہوں سر، لیکن یہ جو الیکشن کی دیغ ہے یہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں، تیار ہو چکی ہے اور تمام صوبوں میں سب کو اپنا اپنا حصہ بھی مل گیا ہے. لیکن وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا حصہ بننا آپ قبول نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دیغ اس لیے کہ بہت بھاری ہے اور ذرا سی بھی اگر ہلی تو ساری الٹ جائے گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یا پھر پرفارمنس نہ دکھانے کا ڈر اور خوف ہے چونکہ حالات بہت خراب ہے نا اس وقت؟ دیکھیں ہم تو بالکل حالات خراب ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے، کانٹوں کا تاج ہی ہے جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ ہمیں مینڈیٹ ملتا تو ہم ضرور اپنا فرض نبھاتے، لیکن ہم تو چاہ رہے تھے کہ جن کو زیادہ سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی جو سپورٹڈ لوگ تھے ان کو حکومت بنانے دی جاتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انفلیکسیبلٹی تھی، جو ان کے بانی چیئرمین میں تھی، پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوئی، وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پی ایم ایل این جن کے ساتھ ہمیں شدید اختلافات رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ اتحاد بھی انہوں نے آ کے بنایا. لیکن ظاہر ہے اس کرائسس کو
حل کیسے کیا جائے؟ ناصر حسین شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کو بچانے کی بات کرتی ہے. سر وہ ٹھیک ہے تو آئینی عہدے ہی کیوں لیے گئے؟ وہ کیوں نہیں جس میں آپ عوام کو جواب دیں؟ 16 ماہ کی کارکردگی ہماری آپ لوگوں کی ہمارے سامنے ہے. نون لیگ نے سارا بوجھ اٹھایا ہے سر, پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق نہیں پڑا. میں اس کے پیپلز پارٹی پہ میں آپ اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے تھے گورنمنٹ میں آنا, ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھلے پی ٹی آئی آ کے بنائے, اور پھر وہ جو یہ ایک ہوا ہے سارا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو آیا وہ سارا نکل جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی تو یہ زیادہ تر جو بائی الیکشنز تھے یہ لوز کر رہے تھے, تو ان کو دی جاتی حکومت, لیکن وہ تو کسی کے ساتھ بالکل ان کے پاس آئینی عہدے لے لیے نا ناصر حسین شاہ صاحب, تو ظاہر یہ ہے کہ آپ آئینی عہدوں کو انجوائے کریں گے, آپ حکومت میں بھی رہیں گے اور آپ اس طرح سے کسی کو جواب دے بھی نہیں ہوں گے. جواب دینا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو. ایسا نہیں ہوتا, جب جواب کی ذمہ داری آتی ہے سب کے اوپر ہی آتی ہے. اچھا سن لیں نا, ایسے کیسے ہوا؟ سر پیپلز پارٹی نے کہا ہم جواب دے نہیں ہیں, ان سے پوچھیں جن کے پاس وزارتیں. نہیں دیکھیں, لیکن ہم بالکل بھی بری ذمہ تو نہیں ہو سکے نا, لوگوں نے ہمیں نہیں کیا بری ذمہ. اگر وہ بری ذمہ کر دیتے تو ظاہر ہے ہماری تو زیادہ سیٹیں آتی. اچھا سر مجھے ایک بات بتا دیں, میں آگے چلتی ہوں, ایک چھوٹا سا جواب. اب یہ دیکھیں کہ یہ حکومت بننے جا رہی ہے, اس نے اہم فیصلے کرنے ہیں. اب بجٹ کا معاملہ ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, آئی ایم ایف کی مزید سخت شرائط آتی ہیں, نجکاری کا معاملہ ہے. یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنی سیاست کرے گی, اس کو ترجیح دے گی, کیا کریں گے, کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ دیکھیں اس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پارلیمانی نظام کو سموتھ اس کی سیلنگ کے لیے ہم ان کی سپورٹ کریں گے, بلیک میل نہیں کریں گے. ہم زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر ریزرویشن ضرور شو کریں گے جو ہمارے منشور سے ٹکراتی ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بجٹ یا دیگر جو چیزیں ہیں ان میں ہم ان کی مکمل سپورٹ کریں. پی آئی اے اور اسٹیل مل کی نجکاری ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ جی دیکھیں اس کے لیے بھی میں آپ کو عرض کروں ہمارا موقف کیا ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں کے امپلائیز ہیں ان کی بات کرتی ہے کہ ان کا کیسے خیال رکھا جائے. اگر کوئی اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو ملک کی معیشت پر بہت زیادہ ان کا اثر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی نجکاری ہوتی ہے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے نہیں ان کا خیال کیا جاتا.